نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ راولپنڈی سے ایک سوال یہ آیا کہ شرک کی تعریف کیا ہے، اور کچھ لوگ یہ مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ شرک فی الصفات کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے شرک کی تعریف میں بیان کر دیتا ہوں۔ یہ شرح قائد نصفی میں لکھی ہوئی ہے کہ الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کمال المجوسی اور بمعنی استحقاق العبادتی کمال عبادت الاصنام، یعنی مجوسیوں کی طرح کسی کو واجب الوجود جان کر الوہیت میں شریک کرنا، یا بت پرستوں کی طرح کسی کو عبادت کا حقدار سمجھنا شرک کرنا کہلاتا ہے۔ یہ شرک کی تعریف ہے۔ تو شرک کی 3 قسمیں ہو گئے، ایک ہے شرک فی العبادت، شرک فی الذات اور شرک فی الصفات۔ شرک فی العبادت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو عبادت کا حقدار سمجھنا، یہ شرک کرنا کہلاتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو بھی عبادت کا حقدار نہیں سمجھتا۔ شرک فی الذات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جیسی ذات کسی کو مانا جائے، اللہ تعالیٰ کی جیسی ذات ہے ویسے ہی کسی اور ذات کو مانا جائے، جیسے مجوسی 2 خداؤں کو مانتے ہیں۔ تو کوئی بھی مسلمان اللہ رب العزت جیسی ذات کسی کو نہیں مانتا، یہ شرک فی الذات ہے۔ ایک ہے شرک فی الصفات، اللہ رب العزت جیسی صفات کسی اور میں مانی جائیں، یہ شرک فی الصفات ہے۔ اب جیسے کہ اللہ رب العزت بھی رؤوف الرحیم ہے اور نبی کریم علیہ السلام بھی رؤوف الرحیم ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت ذاتی طور پر رؤوف الرحیم ہے، نبی پاک علیہ السلام اللہ کی عطا سے رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ صفت کسی نے عطا نہیں کی، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ صفت عطا کی ہے، لہذا یہ شرک فی صفات نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت علم غیب جانتا ہے، نبی کریم علیہ السلام بھی جانتے، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت ذاتی طور پر علم غیب جانتا ہے، اللہ کو کسی نے عطا نہیں کیا، جبکہ نبی پاک علیہ السلام کو علم غیب اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ نبی کا علم عطائی ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، اور جو بندہ یہ کہے کہ نبی کا علم ذاتی ہے، ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس طرح اور بے شمار مثالیں ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی صفات ہیں اور وہ اللہ رب العزت کی بھی صفات ہیں، لیکن فرق یہ ہے وہ اللہ کی ذاتی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی۔ لہٰذا یہ شرک کے جو فتوے لگاتے مسلمانوں پر، یہ جو خارجی بدبخت لوگ ہیں، تو ان کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو دونوں میں سے ایک پر کفر لوٹ گیا، ان دونوں میں سے ایک بندہ کافر ہو گیا، یا تو کہنے والا خود کافر ہو گیا یا جس کو کہا وہ کافر ہو گیا۔ لہذا بدبخت لوگ ہیں جو مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، اور یہ شرک کے حوالے سے یہ آیات قرآن مجید کے مشرکین کے حوالے سے نازل ہوئیں اور یہ مسلمانوں پر تھوپتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ تو لہٰذا کوئی بھی مسلمان شرک فی صفات نہیں کرتا، نہ شرک فی ذات کرتا ہے، نہ شرک فی العبادت کرتا ہے، نہ شرک فی صفات کرتا ہے۔ تو باقی شرک کے حوالے سے بہت لمبی تفصیلی گفتگو ہے، مزید کوئی سوال کرنا ہو آپ نیچے کمنٹس میں کر سکتے ہیں، یا مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ویڈیو سن کر آگے بھی شیئر کر دیں، آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔